دست دعا برے طلوع آفتاب امامت اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبہ فی حضی ساتھ لسات ولیوں وحفظوں قائدوں دلیلوں تاؤ تسکنہو رزقتوں یا رب محمد رب صلی اللہ محمد وعجل فرج آل محمد وآل محمد کریم اللہ بانیان مجلس کا خرچ خرجات لنگر نظر نیاز اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ میرے مالک خالق اللہ جتنے مومنین بیمار ہیں واسطی بیمار کربلا دی بیماری دا صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک خالق اللہ جتنے مومنین دنیا فانی تو کوچ کر گئے درجات بلند فرما۔ سرکار حسین دے قدم جگہ نصیب فرما۔ میرے مالک خالق اللہ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں وسط حسین رباب دی اجڑی ہوئی جھولی دا جڑی ساری زندگی دھوکتے بے کے وین کر کے دیئے میرا اصغر جہاں بولی ہی نہیں بولیندہ اس تے دکھان دا واسطے ہی حیاتی آلے ماتمی پتر عطا فرما۔ میرے مالک خالق اللہ کوئی بے جرم قید ہے تو جلد رہائی نصیب فرما۔ میرے مالک خالق اللہ اور رزق عطا فرما جدج بھین بھرا دا حصہ ہوئے۔ لکھن دعاواں دی ہکو دعا قائم آل محمد بحر میں امام دا جلد ظہور فرما۔ یہی دعا ہے خدا سے ہر پل قاسم مولا میری دعا کو تو شرف قبول دے پتھر ہٹا کے تعمیر کرے روزہ بطول کا زہرا کے لاڈلے کو اذن ظہور دے با جماعت صلوات تلاوت فرما۔ محمد وآلہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت عزت سیدات اکھاں بند کر کے با جماعت صلوات تلاوت فرماؤ صلی اللہ محمد محمد۔ اجازت ہے جی ڈیوٹی دا آغاز کریے۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات۔ آغاز مجلس ہے کافی احباب تشریف فرما ہو مل کے پڑھو اور بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ حمد و ثنا دے لائق ہے او کریم اللہ حمد و ثنا دے لائق ہے او کریم اللہ جائیں ماواں دی شرافت دا معیار علی دی محبت نو بنائے مہربانی مہربانی جائیں ماواں دی شرافت دا معیار علی دی محبت نو بنائے۔ چھٹے امام دی بارگاہ ایک سوالی حاضر ہویا مولا دے قدمہ تے بہت سلیمن دے بعد مولا ایک سوال لے کے آیا ایک سوال پوچھنا چاہنا مولا پریشان ہاں سوال دی وجہ تو بے چین ہاں تو اتھو دریافت کرنا چاہنا تسی جواب دیو میں مطمئن ہو جاؤں۔ توجہ ہے نا میرے پاس جناب تسی جواب دے سو میرا ذہن مطمئن ہو جا سی۔ مولا جس بستی چ میں رہنا
میرے تو بعد پڑھے، میرے تو بعد بسم اللہ تشریف رکھ۔ مولا میں بے چین ہاں، پریشان ہاں مولا، جس بستی چ میں رہنا اس بستی تانوں صادق امام منن والا میں ہکاں، دنیا داراں نو امام منن والے ڈھیر ہیں۔ تانوں صادق امام منن والا میں ہکاں مولا، اس بستی چ دنیا داراں نو امام منن والے بندے ڈھیر ہیں مولا۔ میں غریب ہاں، محنت مزدوری کردا مولا، جس ٹائم شام نو میں کام کار تو فارغ ہواں اور لوگ سارے دن دی اجرت میرے ہاتھ تے رکھ دن مولا، نال ہک تانا مار دن۔ او تانا کیڑا ہے کہ شام دا ویلا ہوندا ہے، او تانا مار کے آدن تو مندے جعفر صادق نو امام، تو مندے جعفر صادق نو امام، ساڈے بنائے ہوئے امام نو مندہ ہوئے آ، اتنا غریب نہ ہوئے آ، تیرے تے اللہ دا فضل ہوئے آ، تیرے تے اللہ دا فضل ہوئے آ۔ مولا میں پوچھنا چاہنا، کیا میرے تے اللہ دا فضل کوئی نہیں؟ کیا میرے تے چچا جی اللہ دا فضل کوئی نہیں؟ کائنات دیاں خوشیاں تیرے میرے امام دے چہرے تے آئیاں، میرے امام مسند چھوڑی سوالی دے قریب آ کے مسکرا کے فرمایا، اللہ دا فضل ساری بستی چ فقط ہے ہی تیرے تے۔ مہربان مہربان ندیم بھائی دعا کر دے سو، اللہ دا فضل اس ساری بستی چ فقط ہے ہی تیرے تے۔ بے چین ہویا، پریشان ہویا، علی علائنا بے چین ہو کے پریشان ہو کے انج دوویں ہاتھ میرے مولا دے قدمہ تے رکھ کے دے مولا پھر وضاحت فرماؤ، اللہ دا فضل میرے تے ہے انہاں تے کوئی نہیں، ایک گل وضاحت فرماؤ۔ میرے امام مسکرا کے اس نو ہان اللہ یا ہان اللہ کے فرمایا، جس بندے تے اللہ دا فضل ہوئے ان دے دل وچ اللہ میرے دادے حسین دی محبت رکھ لے۔ مہربان مہربان ان دے دل وچ میرے دادے حسین دی محبت رکھ دے۔ گھر بنوا کے گھر دے باہر ایک تختی لگی ہوندی، ہاذا من فضل ربی، اللہ دا فضل ہے۔ پھر میں آکھن تے مجبور ہو گیا کہ کوٹھیاں کاراں نال نہیں، بنگلیاں نال نہیں، رقبیاں نال نہیں، اللہ دا فضل حاصل ہوندہ تو مقدر دا سکندر ہے وہ انسان، اور ہاتھ متے تے رکھ کے اس انسان دے مقدر نو سلام کر کے میں جا رہے ہیں، اور اس دے مقدر نو سلام کر کے آتا پیا کتنی بڑی قسمت دا مالک ہے، عزت دا مالک ہے وہ انسان جن دے دل وچ حسین ابن علی وسد ہے، جن دے دل وچ میرا مولا وسد ہے۔ پوری دنیا تے ہر وقت، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ دو عبادتاں جاری، ہر وقت جڑیاں عبادتاں جاری، کتنی عبادتاں جی؟ دو عبادتاں جاری، یا اللہ دا ذکر جاری یا حسین ابن علی علیہ السلام دا ذکر جاری۔ مہربان مہربان گل انجے جڑی دھاڑ دھاڑ کر کے داد لیونی ہوندی ہے نا، وہ مجمع اٹھایا داد لئی تے ٹر گیا، وہ طریقہ مین بھی آندا ہے، وہ گلاں مین بھی آندیاں، لیکن بندہ چنگا نہیں لگدا ایک گھر وچ ایک چولہے تے بندے وسدے ہون تے شامی وکھرے ہو جان۔ سادیاں سادیاں گلاں کر کے داد لینی چاہیے، مالکاں دی فضیلت فضائل و مصائب بیان کرنا چاہیے، ممبر تو لڑائی نہیں ودھانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دو ہستیاں دی عبادت جاری، یا اللہ دا ذکر جاری یا حسین ابن علی علیہ السلام دی مجلس جاری، اور پوری دنیا سب تو زیادہ گھر بھی دو ہستیاں دے، یا اللہ دے گھر یا حسین ابن علی علیہ السلام دے امام بابا۔ مہربان مہربان دو ہستیاں دے سب تو زیادہ گھر، ذکر بھی سب تو زیادہ، گھر بھی سب تو زیادہ، اور اللہ دے گھر داخل ہونے واسطے آج کل اس دور زیادہ کلچر بات شامل ہو گئی کہ دروازے تے ایک سائن بورڈ لگ ہوئے، اس تختی نو پڑھن دے بعد بندہ فیصلہ کر لیندے کہ اے مسجد کس فرقہ دی، اس مسجد نماز کس طریقے نال ادا ہو رہی۔ اللہ دے گھر داخل ہونے واسطے
طریقہ پتہ لگ ویندا ہے کہ مسجد کس فقہ دی ہے، اس مسجد وچ کس طرح نماز ادا ہوندی، میں اس مسجد وچ نماز پڑھاں یا نہ پڑھاں۔ اللہ دے گھر وچ داخل ہونے واسطے یہ پتہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن کتنا کریم ہے حسین ابن علی علیہ السلام، جدی دہلیز وچ داخل ہونے واسطے ضروری نہیں بندہ شیعہ ہوئے، ضروری نہیں بندہ سنی ہوئے، ضروری نہیں بندہ مسلمان ہوئے، شرط ہی ایک ہوئے حسین دی دہلیز وچ وجہ نجات ذکر وچ داخل ہونے واسطے بندہ فقط غیرت مند ہوئے۔ مہربانی مہربانی، بندہ فقط غیرت مند۔ بسم اللہ جی، مہربانی۔ مالکان دا لنگر ہے، بے حد بڑا سخی ہے خراسان کا والی، بے حد بڑا سخی ہے خراسان کا والی، مشکل جو ٹال دیتا ہے ہر غریب کی، اور مولا تیری عطا پہ قاسم ہے مطمئن، خیرات مجھ کو مل گئی اپنے نصیب کی، خیرات مجھ کو مل گئی اپنے نصیب کی۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کراون دا بہت بڑا ثواب۔ انسان نو پتہ چل جاوے، انسان مجلس دے اختتام دے بعد گھر ہی نہ جاوے۔ بھئی کتنی بڑی عزت، ایم پی اے دے گھروں دعوت آ جاوے تو بندے دے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ بھئی اج میں ایم پی اے بلایا ہے اپنے گھر، کتنے مقدر دا سکندر ہے وہ انسان جن دے دروازے تے مجلس تو ایک دن پہلے میرا چوتھا امام دستک دے کے آتا ہے کل میرے بابے دی مجلس ہے۔ کتنا بڑا مقدر ہے اس انسان دا۔ عزاداری دا بہت بڑا مرتبہ، اور عزادار امام حسین ہومن واسطے بہت بڑی عزت ہے عزاداراں دی۔ تو ایک واقعہ اور پڑھ کے چند منٹ ذکر مصائب پڑھ سوں اور ممبر قبلہ دے حوالے کر سوں۔ بہت بڑے عالم دین مجتہد گزرن، حسین طباطبائی، اتنے بڑے عالم ہیں، ضعیفی دا عالم ہے، کمر جھکی ہوئی کمر دے نالنا جس مقام تے جلوس ویکنا، ماتمیاں دا حلقہ ویکنا، اس حلقے دے کول جا کے اپنے شاگرداں دے حوالے اپنی قمیض کر کے حلقہ ماتم وچ شامل ہو جاویں۔ تو ایک دن شاگرداں سوال کیتا، قبلہ اتنے بڑے عالم دین ہو، اتنے بڑے مجتہد ہو، تسی تے فقہ دے مسائل دساؤ، حلال دساؤ، حرام دساؤ، حلقہ ماتم ویکھ کے ماتم دے حلقے شامل ہو ویندے ہو، اس وچ وجہ کیا ہے؟ جڑی وجہ اتنے بڑے عالم دین بیان کیتی میں ماتمیاں دے حوالے کر کے دعا دا طلبگاراں۔ قبلہ فرمایا ایک دن رات میں ایک خواب ویکھیا بھائی جان، خواب ویکھیا کہ عالم ارواح ہے، عالم ارواح وچ روحاں اقرار کیتا ہی، اور میں خواب وچ دوسرے دن ایک خواب ویکھیا کہ بروز معاشر دا دن نے، نفسا نفسی دا عالم ہے، ہر کہنوں اپنی اپنی پئی ہے۔ تو میں ایک فرشتے کو پوچھے کہ میں عالم دین ہاں، میں جنت جانا ہے، میں کس دروازے چو داخل ہوں؟ انہاں کہ جی وہ سامنے جڑا دروازہ ہے وہ علماء واسطے، اس دروازے چو داخل ہو جاؤ۔ قبلہ فرمایا میں دروازے دے قریب آیا، ایک بہت بڑی قطار تے نگاہ پئی، تو میں نے پتہ چلیا کہ پہلے گزر سن پہلی صدی دے علماء، پھر دوسری صدی دے علماء، پھر تیسری صدی دے علماء، پھر چوتھی صدی دے علماء۔ قبلہ فرماندے نے میں پتہ چلیا کہ میری واری تے بہت لیٹ آنی ہے، میرا نمبر تے بہت دور ہے، میں نے اتنی دیر اتنے انتظار کرنا پوسی۔ قبلہ فرمایا میری ایک اور دروازے تے نگاہ پئی، جس دروازے تے رش بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہر ماتمی علی علی کردہ، حسین حسین کردہ، پاک مختومہ نے دشمن تے لعنت کردہ دروازے چو داخل ہو رہے ہیں، دروازے چو داخل ہو رہے ہیں۔ قبلہ فرماندے نے میں ارادہ کیتا اور میں سوچے کہ اس دروازے دے قریب جاواں اور ماتمیاں نو جا کے آکھاں کہ میں عالم دین ہاں، میں اس دروازے چو جنت داخل ہومن دیو، میں اس دروازے چو جنت داخل ہومن دیو۔ اجاں زمین تو پہلا قدم نہیں چایا، یا حسین ابن علی علیہ السلام دی آواز آئی، حسین طباطبائی ایسے زمین تے اسے جاتے رک جا، اس دروازے دے قریب جا کے جنت داخل ہومن دی کوشش نہ کری، او دروازہ فقط میں حسین دے ماتمیاں واسطے۔
او دروازہ فقط حسین ابن علی علیہ السلام دے ماتمی واسطے ہے۔ نہ ہوئے شام نہ رلنا علی بادشاہ دیاں دیاں، دا محرم کربلا دا میدان، پتراں براواں دیاں لاشاں چاکے شہید ہو کے توحید بچاونی سوکھی آئی۔ وہ مٹیاں تے بہ کے رومن والے لوگوں بدے ہوئے ہتھاں نال پتھر جل کے حسین بچاونا اوکھے۔ شام دے باہروں کھلوتے اٹھتوں، آؤ بسم اللہ، علی دی آلی ادھی ایویں لتھیے جویں دا محرم نو عباس گھوڑے دی زین تو لتھائی، اور ماتمی قدردانو غازی سوکھا لتھائی، گھوڑے دا قد چھوٹا ہوندے، آلیہ اوکھی لتھیے، اٹھ دا دراز قد آئی، بدے ہوئے ہتھاں دے نال منہ دے باہر زمین تے جھنی۔ ماتمی قدردانو 3 دن بازار سجدے رہے، 3 دن دے بعد ایک سپاہی تیرے میرے امام دے قریب آیا، حقل مار کے دے قیدی ساڑے حاکم دا حکم ہے، بازار سج گئے نہیں، دربار سج گئے نہیں، قیدی نہ پڑھتے دارانو نار رلا کے بازار جو گزر، اساں چاہنے ہیں چھتاں تے چڑھ کے ساڑیاں عورتاں انہاں بیبیاں دا استقبال کریں۔ اور ماتمی قدردانو بازار اچ میری سین دا پہلا قدم آیا، پتھران دی بارش، مدینے دے پاسے منہ پھیر کے وین کر کے دیئے نانا محمد دا محرم آیا، کربلا دا میدان آیا، پتر دا سجدہ ویکھن آیا میں نانا تیرے پتر دا سجدہ سوکھائی، ایک وار شاما نانا منظر ویک دی بازار اچ پتھر ودی جلیں دی، صدقے ماں حسین دی راضی ہونے، نانا شام آ کے ویک دی بازاراں چ پتھر ودی جلیں دی یہی۔ او ماتمی قدردانو کہیں ویلے اممہ فضا دی کانڈ تو متھا چیندی، ماں دے پسے ویک کیا دی اممہ دربار کے جے ہوندن، بی بی دی آلیا رش ڈیرے، میں گئی اس ایک وار تیری ماں درلے دربار، میں ڈٹھائی ایک دربار، اس دربار تے ایک کمینہ تخت تے بیٹھ ہوئی، لوگ کھرسیاں تے بیٹھے ہوئے ہیں، آلیہ کچھ لوگ قرآن پہ پڑھ دیاں، کچھ لوگ حدیث پہ پڑھ دیاں، لیکن آلیہ ارمان اس سے گلدہ ہے جڑا تخت تے بیٹھا ہی نا، علی دی دھیو مستوران دا حیاء نیا کردہ۔ مکیہ بازار شروع ہویا دربار، اور رومن والے لوگوں ممبر دی عزت دی قسم میں پہلا قدم دربار چایا، ایک مہر نفسیات موجود ہے جن دی نگاہ میرے امام دے سر تے پئیے، سر دے پاسے ویک کیا دے بہوں وڈا صابر رہی، پھر گزرے شہزادہ علی اصغر دا سر دے پاسے ویک کیا دے منہ چکھیر پیا واندے، میں لگ دے جس اس نو مارے نا ادھی اپنی اولاد ہی کوئی نہیں۔ ماتمی قدردانو پھر گزرے شہزادہ علی اکبر دا سر، ان دی سر تے نگاہے تے وین کر کے آدھے میں دعا منگداں ان دے مرن تو پہلے ان دی ماں مر گئی ہوئے، رسی چ گردن پھیر کے آدھیے موئی نہیں، میں بازار چ پتھر ودی جھلیں دیاں، اور رومن والے لوگوں آخر تے آئے میرے علمال سردار دا سر، ان دی سر تے نگاہ پئیے، ایک سپاہی دا موڑا ہلایس تے حقل مار کے آدھے 10 میدان چے لڑے، او آدھے ہاں لڑے، آدھے 10 فوج کتنی ہے، یو آدھے 9 لاکھ دنا ہے، تڑپ کے آدھے نہیں 9 لاکھ تو اے نہیں لاندا، اس لئے علی حسین آدھیے لڑیا ہویا میں بازارہ چکیوں آئی ہوا، اے لڑیا ہویا میں مدینہ چبیر کیوں آ، صدقے بالکل وین دے قریب آ گیا۔ 9 گھنٹے دے بعد سفیر روم اٹھے، حقل مار کے دے او کمینہ سن کیوں بلائی، اے ظالم ہس کے دے میری یہ جنگ ایک باغی نال میں جت گیا،
ادے دا قصور دس قصور کے آئی اے ظالم ہس کے ادے نماز نہیں پڑھدا او مٹیاں تے بہ کے روون والے لوگوں نماز دا نام آیا میری آلی حسین ماں دی کنڈ تو متھا چاہے آ جگر نو رہل بنا میں صدا دی غربت دا قرآن رکھدا اکھ جانے 1600 میل دی تھکی ہوئی حسین جانے عزادارو ماتمیوں ماں دی کنڈ تو متھا چاہے وین کر کے دی اماں ہٹ جائے دے نال لاواں بی بی یادی آلیا اچھا نہ بول شرابی شراب بیٹھا پیندیا ماں دے پاس ویکھ کے آدھی اماں ہٹ جا میرے بھرا دا سجدہ پیا لک دیا رومن والے لوگوں بی بی پہلا قدم چاہے دوجا قدم چاہے عیسائیاں اکھاں تے ہاتھ رکھے وین کیتا ایک بید پاس ویکھ کے آدھنے انج پئی ٹر دیئے جویں زہرا ٹری آئی صدقے ماتم قبول ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے بالکل مختصر پہ اگرداں رومن والے لوگوں بی بی وین کر کے آدھیو کمینہ تو آدھے نماز نہ پڑھدا بی بی آدھی خنجر منگا خنجر تو پوچھ دیواں رومن والے لوگوں خنجر پرواز کیتا ہے حسین دے سر دا چکر لا کے آدھے میں چل دا رہا حسین نماز پڑھ دا رہا ہے بی بی یادی ہے دوجی گواہ او 4 سالاں دی دھیے سکینہ تخت دے پاسے ٹردہ شروع کیتا ہے شمر دے پاسے ویکھ کے آدھی ہے سار سجدے وچ میرے بابے دا جدہ شمر نے خنجر چلایا رہی منتاں کر دیا میں ہاتھ بن کے نہ ترس لئی ننو آیا کئی وار تماچے آئے مار کے میں کو اس پیو تو دور ہٹایا اندی تیرویں ذرا بتے دادی میری چاہت پاسے تو جایا ظالمہ دے علی دی دی براد خون لکھ دے تیریاں قیدہ رہا کرے نا وطن پہنچے نا بابے علی جلال میری سین دے چہرے تے آئے کمینے دے پاس ویکھ کے آدھیے اے فدق نہیں ماتم جے دے جیڑا لک ویسی میرے ویر حسین دا خون آدم تولے کہ نانے تائیں اندہ ہر مرسل ممنون ظالمہ دے عالیہ بزا